السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، نیک آدمی کسے کہتے ہیں اور نیک آدمی کیا کام کرتے ہیں، نیک آدمی کیا سوچ رکھتے ہیں۔ تو خیر، چھوٹے منہ بڑی بات تو شاید ہوتا ہے، پھر بھی بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا دل میں سوچا یا آپ نے کوئی اچھا کام کیا، اس کا رزلٹ اچھا آیا، تو اس چیز کو اگر آپ چھپا کے رکھتے ہو تو کہتے ہیں سب سے کنجوس ہے، سب سے بخیل ہے۔ تو آج ہم پیارے بچوں کو، پورا دیش کے اور لداخ کے مستقبل کو ہم ایک پیغام اور صلاح مشورہ دینا چاہتے ہیں۔ تو خیر، آپ لوگوں کو تو عجیب لگیں گے، کیونکہ ایک ان پڑھ آدمی، ایک آخری سرحد جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، بارڈر، یہ جگہ پاکستان کا ہے، تو وہاں سے ایسے لوگ آپ لوگوں کو نصیحت کرنے سے تو آپ کو عجیب لگیں گے، لیکن میرا مجبوری ہے، میرے دل نہیں مانتے ہیں، جو آپ اچھا سوچتے ہیں تو وہ دوسروں کو ضرور کہو۔ تو ہم آپ کو 3 چیزیں بتا دوں گا۔ سب سے پہلے میرا ماننا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں انسان سے بہتر جانور عقل مند ہے۔ تو وہ میں اس لیے کہتے ہیں کہ ایک انسان کو معلوم ہے، آج ہم ایک آدمی کی چغلی کرتے ہیں یا اس کو دھوکہ دیتے ہیں یا اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، تو یقین ہے، معلوم ہے کہ وہ بھی مجھے نہیں چھوڑنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو دھوکہ دیا تو دوسرے دن وہ بھی آپ کو دھوکہ دے گا۔ آپ نے اس آدمی کو تھپڑ مارا تو وہ بھی 2 تھپڑ مارے گا۔ آپ نے اس آدمی کے خلاف چغلی کیا تو وہ بھی چغلی کرے گا، تو دونوں لڑتے رہے گا، نہ وہ آگے بڑھ پائے گا نہ آپ آگے بڑھ پائے گا۔ یہ انسان کو معلوم ہوتے ہوئے انسان ہر وقت یہی غلطیاں کرتا ہے، معاشرہ خراب کرتا ہے۔ اب شاید جانور کو یہ معلوم ہے کہ وہاں سے کوئی کتا آتے ہیں یا شیر آتے ہیں، تو بکریاں کہیں کھا رہا ہوگا، آرام سے وہاں مستی کر رہا ہوگا، شیر اور یا کتا دیکھتے ہی وہ بھاگ جاتے ہیں۔ وہ کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ مجھے کھانے والا ہے۔ ایک انسان دانہ لے کے سامنے آتا ہے تو وہ ترنت ہمارے سامنے آتا ہے، اگر لاٹھی لے کے دوڑ کے اس کے پیچھے جائیں گے تو وہ بھاگ جاتا ہے، ان کو معلوم ہے یہ مجھے مارنے والا ہے۔ تو جب بیوقوف جانور اپنا دشمن سے، اپنا نقصان سے بچانے کے لیے بھاگ جاتا ہے، لیکن عقل مند انسان اپنے نقصان کو دعوت دیتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میرے دادا ہر وقت یہ کہتا تھا کہ تم مظلوم بنو، ظالم مت بنو۔ تو مظلوم کسے کہتے ہیں، ظالم کسے کہتے ہیں؟ تو خیر، میں اپنے جگہ پہ جو کچھ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرا دل کہلاتے ہیں تب میں کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہاں، ظالم۔ تو ایک آپ کو مثال کے ذریعے ہم آپ کو سامنے ظالم کس سے کہتے ہیں، ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے اور مظلوم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کتا، بلی، شیر یا موذی جانور جو کسی لوگوں کا جان لیتے ہیں اپنا کھانے کے لیے، اپنا ہوس کے لیے، تو آپ دیکھیے، بلی سال میں 2 بار بچہ دیتے ہیں، اور 6، 7، 8 سے کم۔ کتا سال میں 2 بار بچہ دیتے ہیں، 6، 7، 8۔ شیر بھی یہی حالت ہے۔ تو ان کے سامنے 2 بار 6، 7، 8 بچہ آتے ہیں، تو کم سے کم سال میں وہ 15، 16 بچہ دیتا ہے، اور ایک بکری سال میں ایک گائے سال میں 1 دیتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ دینے کے بعد
کتا کا بلی کا کوئی دشمن نہیں ہوتا ہے، نہ کتا کو کھانے والا کوئی ہوتا ہے، نہ بلی کو کھانے والا کوئی ہوتا ہے، ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اور گائے، بکری، مرغی، جیسے چوہا، ایسے چیزوں کا دنیا ان کا دشمن ہم سمجھاتے ہیں۔ جیسے انسان کو ضرورت پڑا تو بھی کاٹ کے کھاتے ہیں، جانور کو چیتا کا بھی بکری ملا تو کھا جاتے ہیں، اور ہر کوئی ان کا دشمن ہوتے ہیں۔ بیچاروں کو 24 گھنٹہ ہوشیاری سے رہنا پڑتا ہے۔ لیکن بکری اگر آپ کو 500 چاہیے، 600 چاہیے، 1000 چاہیے تو آپ کو مل جائے گا۔ گائے آپ کو 1000 چاہیے، 1500 چاہیے، 2000 چاہیے، آپ کو مل جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے مجھے بلی 2000 چاہیے، مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے۔ کتا 2000 چاہیے، آپ کو نہیں مل سکتے ہیں۔ ان کا دشمن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اوپر والا۔ وہ کیوں دشمن ہے ان کا؟ یہ اپنا ہوس کے لیے دوسروں کو جان لیتا ہے، دوسروں کو بے گھر بناتا ہے، دوسروں کو بچوں کو یتیم بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اوپر والا ان کا سامنے دکھاتے ہیں 10، 8، 7 بچے، اور آپ نے دیکھا ہو کئی بار جب بلی بچہ دیتے ہیں تو 6، 7، 8 جون بن کے ان کے پیچھے، ماں کے پیچھے دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے آنکھوں کا سامنے ایک ایک کر کے مر جاتے ہیں۔ کبھی ایک بچتا ہے، کبھی بچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہم اور آپ کے لیے دنیا میں ایک سبق ہے۔ کربلا میں امام حسین کا ساتھ 72 آدمی تھا، یزید کا تھا لاکھوں تھا۔ تو یزید ظالم تھا، امام حسین مظلوم تھا۔ آج امام حسین کا نسل دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے اولاد رسول کے نام سے، ہر کوئی سعید، ہر کوئی اولاد، لیکن کوئی یزید نامی آدمی نہیں ملتا ہے۔ کہاں ہے اس کا خاندان؟ وہ تھا ظالم۔ تو ہم آپ کو اپیل کرتے ہیں، ہر وقت دعا کرو، ہر وقت کوشش کرو کہ مظلوم بن جائے، نہ کہ ظالم بن جائے۔ تو اسی طرح میں اپنا جو میرے زندگی میں جو گزارا ہے، جو میں نے زندگی میں دیکھا ہے، یہ سارے چیزیں ہم آپ کو، بالخصوص پیارے سے بچوں کو ہم یہ کہنا مجھے بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو میں ایسے اپنا دل میں جو عجیب عجیب کے جو سوچتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو دوسرا میں کہتے ہیں، شاید یہ بھی عجیب بات ہے کہ اگر کسی آدمی کے دشمن ہے تو کہیں دور نہیں ہے دشمن، صرف اپنا ماں اور باپ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میں بچوں کو کبھی اسکول میں جاتے ہیں تو میں اس طریقے سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا ماں اور باپ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو حیران ہو جاتے ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں ماں باپ دشمن ہے؟ آپ کا ماں کبھی آپ کو پھٹی ہوئی کپڑے میں دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ آپ کا ماں، آپ کا باپ کبھی کوئی آدمی آپ کو تھپڑ مارتے ہوئے پسند نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو کہیں تھپڑ مارا تو وہ جا کے وہاں لڑے گا۔ آپ کا باپ آپ کہیں کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل نہیں مانے گا، کہیں گے بیٹا تو تھک رہا ہوگا، تو مت کرو، تم کو کام نہیں آئیں گے، میں کروں گا۔ بیٹے سے نہیں کام کروائیں گے، خود کرے گا۔ آپ سب جانتے ہیں یہ تو یہ جو قدرت نے جو محبت ڈالا ہے، یہ صرف انسان میں نہیں ڈالا ہے، جانور میں بھی وہی حالت ہے۔ ایک جانور آپ سب جانتے ہیں، ایک مرغی ہو یا کوئی بھی ہو، گائے ہو، بکری ہو، تو اپنا بچوں کے لیے خود آگے آتا ہے، اپنا بچے بچاتا ہے۔ تو یہ ایک محبت اولادوں کے لیے ماں باپ نے، قدرت نے ڈالا ہوا ہے۔ لیکن اس محبت اور یہ جو ماں باپ کا پیار، ماں باپ کا جیسے کھانا، خود کچا کھانا کھائے گا، خود بھوکا رہے گا، لیکن اپنا اولاد کو صحیح کھانا کھلانے کی کوشش کرے گا، اچھا کپڑا پہننے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس دشمن سے نمٹنے کے لیے کیا سوچنا پڑے گا ہم اور آپ کو، اپنے بچوں کو،
आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा, हाँ यार यकीनन मेरे माँ बाप जब मेरे लिए न मुझे दुख में देखना चाहता है, न मुझे भूखा देखना चाहता है, न मेरा दुखी में देखना चाहता है, यकीनन मेरे माँ बाप मेरे लिए अपना जान नछावर करता है। लेकिन ये चीज़ें मेरा आगे ज़िंदगी बढ़ने के लिए कामयाब नहीं है। तो ये आप खुद को सोचना होगा, खुद अपना ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए तालीम भी पढ़ना होगा, और आपको तालीम वो एजुकेशन की अखलाकी एजुकेशन, और मुसीबतें आपको उठाना होगा वो कौन सी उम्र में, आपका 18 से 15 10 से लगा 10 से लेकर 18-20 साल की उम्र तक। वो क्यों? 18 से 10 से 18 साल का बीच में आपका उम्र एक कश्मकश में चला जाता है। आपका मन चाहता है अच्छा खाऊं, आपका मन चाहता है स्कूल ना जाऊं, आपका मन चाहता है दोस्तों के साथ घूमूं। तो आपको लड़ना है तो किसी गैर से नहीं लड़ना है, अपना मन से लड़ना है। तो मेरा मानना ये है कि मैं ये आपको नसीहत करते करते मैं वहाँ तक भी जाऊँगा कि मेरा अपना ज़िंदगी में, तो आप सब सुन चुका है, कई बार हमने बता चुका है वीडियो में, जो गोबाली चैनल में इसका जिक्र आ चुका है। तो गोबाली एक आप सब जानते हैं बेनामी यतीम था। माँ बाप सरहद पार 2-2.5 किलोमीटर पे, हम यहाँ पर, न मेरा मामू, न मेरा चाचा, न मेरा ताया, मतलब कोई संभालने वाला नहीं। तो आप सब को कई बार सुन चुके हैं। तो आज हम हर लम्हा इंडियन आर्मी को हम सलाम करते हैं कि मेरे पापा को इंडियन आर्मी ने जो बिछड़ी हुई लोगों को लाने के लिए पाकिस्तान भेजा, लेकिन पाकिस्तान से मेरे वालिद साहब वापस नहीं आया। तो हमारा देखभाल इंडियन आर्मी को करना पड़ा, लेकिन इंडियन आर्मी ने मुझे एक जिम्मेदारी समझ के मेरे परवरिश नहीं किया, एक अपना बेटा समझ के परवरिश किया। तो फौज का अपना कोई कायदा कानून होता है, सिविल का अपना कायदा कानून, लेकिन मुझे मजबूरियाँ, मुझे परेशानियाँ, मुझे तक का सब कुछ मुझे उठाना पड़ा। आज आप सब जानते हैं गोबाली 2014-15 में पाकिस्तान चला गया। हकीकत में देखेंगे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन देश बताते हैं, लेकिन दुश्मन बिल्कुल कोई कुछ नहीं, भाई है। मैं पाकिस्तान की गलतियाँ भी बयान करते हैं, हिंदुस्तान की गलतियाँ भी बयान करते हैं। वो क्यों करते हैं कि मुझे मेरे मम्मी पापा पाकिस्तान में हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरे मम्मी पापा मेरे 7 भाइयों को तकलीफ़ हो। तो गलती करते हैं तो वो हम कहते हैं। तो पाकिस्तान में आप सब ने देख चुके होंगे, नहीं तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, इतना मुझे पाकिस्तानी आर्मी हो, पाकिस्तान के सिविल हो, पाकिस्तान के लोकल हो, नॉन लोकल हो, हर जगह से मुझे बहुत इज्जत की। मुझे अपना आप मैं कौन हूँ मुझे पहचान बना कर वापस भेज दिया 10 महीने में। और यहाँ पर भी हर कोई आके गोबाली को यूट्यूब में जैसे आप लोग देख रहे हैं, देखने के बाद आप लोग पसंद करते हैं। तो वो तरबियत कहाँ से मिला, कैसे मिला? एक तो मैं सबसे पहले इंडियन आर्मी कहूँगा, उसके बाद अपना मुश्किलात में, अपना तकलीफ़ में, अपना लोगों का ज़्यादती बर्दाश्त करने से, मुसीबत उठाने से आज हर फील्ड में, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, तो कोई क्रिकेट भी नहीं खेला, वॉलीबॉल के बारे में शायद आप लोगों ने सुन चुका होगा। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में मुझसे बराबर कोई खेलने वाला पैदा नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हर कोई चीज़ में बॉक्सिंग भी खेलता हूँ, मैं कुश्ती भी